لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين المعصومين لا سيما ابنة رسول رب العالمين الحوراء الإنسية أم الأئمة النجبا المخفية قبرها المضروبة ضلعها المغصوبة حقها بضعة الرسول قرة عين الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صلوات پڑھیں محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، بزرگان قوم، جوانان مذہب، شہزادی کونین کے سوگواروں، سورہ تحریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس سے قبل کہ میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنے معروضات پیش کروں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک اصحاب جدار ہوتے ہیں
اور ایک اصحاب کرسی ہوتے ہیں اور ایک اصحاب محفل ہوتے ہیں۔ اصحاب جدار وہ حضرات ہیں جو معذور ہیں، جن کے لیے مشکل ہے سامنے بیٹھنا۔ اصحاب کرسی وہ افراد ہیں جو معذور ہیں اور ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، مگر جب سے فرشتوں نے انسان کا سجدہ کیا ہے انہیں آگے بیٹھنے کا حق نہیں ہے، انہیں پیچھے جانا ہے اور انسان کو آگے آنا ہے۔ لہٰذا جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ذرا وہ آگے آ جائیں تاکہ فرشتے پیچھے بیٹھ سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، اٹھ کر آ جائیں، تکلف نہیں کریں تاکہ آنے والے بیٹھ سکیں۔ جو حضرات زینے کے قریب ہیں وہ سامنے آئے تاکہ لوگوں کو وہاں جگہ مل سکے۔ آ جائیے، تکلف نہیں کیجیے، محفل ہے، مجلس ہے یہ، آ جائیے، آ جائیے، تشریف لائیں تاکہ جو لوگ آپ بھی آئیں وہاں بیٹھ سکیں۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں اعلان فرما رہا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نمونہ بنا رہا ہے کفار کے لیے نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ کو۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ وہ دو عورتیں تھیں جو ہمارے دو عبد صالح نبی کی زوجہ تھیں۔ فخانتاہما، مگر انہوں نے، میرے دو عبد صالح نبی، اپنے شوہر کے ساتھ عقیدے میں خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کا کوئی کرم نبی کی بارگاہ میں رہ کر بھی ان کے شامل حال نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آواز قدرت آئی، قیل ادخلا النار مع الداخلین، ان دو نبی کی زوجہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ابھی توجہ چاہتا ہوں، میں تمہیدی گفتگو میرا مطلع ہوگا اور آخری گفتگو قمر صاحب کے دو مصروں میں جو ہے وہ مقطع ہوگا۔ انہوں نے ایک مصرع یہ فرمایا کہ سلسلہ امامت کا جناب فاطمہ کے ذریعے آگے بڑھانے کے لیے، اور دوسرا مصرع ان کا تھا مرکز تطہیر ہے عصمت جناب فاطمہ، اور ان کے ذریعے آگے چل سکتا ہے۔ یہ دو مصرے تھے اور میں اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اون سلمہ نے اپنے پہلے مصرے میں فرمایا کہ شخصیت جناب فاطمہ، لیکن میری گفتگو کل میں نے قائد صاحب کی مسجد میں جو تقریر کی تھی، مجلس پڑھی تھی، اس میں اعلان کیا تھا میں نے کہ آج کی مجلس میں ہمیں اپنا عقیدہ سمجھنا ہے جناب فاطمہ کے متعلق کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ عالم اسلام میں شہزادی کونین کے متعلق تاریخ نے لکھا 4 عقیدے سامنے آئے، نظریے سامنے آئے۔ پہلا نظریہ شہزادی کونین کے متعلق دہشت گردوں کا تھا، ہندی زبان اگروادیوں کا تھا، شدت پسندوں کا تھا، جنہوں نے زبان سے اظہار نہیں کیا دشمنی کا، جنہوں نے کتاب میں لکھ کر دشمنی کا اظہار نہیں کیا، مگر عمل سے در فاطمہ کو جلا کر اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا۔ یہ پہلا گروہ تھا جو مدینے میں سامنے آیا۔ دوسرا گروہ جو عالم اسلام میں آج ہے، اکثر مسلمان شہزادی کونین کی عظمت کا قائل ہے مگر رشتے کی بنا پر۔ توجہ چاہتا ہوں، اکثر مسلمان شہزادی کونین کی عظمت کا قائل ہے مگر رشتے کی بنا پر، اور ہم شہزادی کونین کی عظمت کے قائل ہیں اہلیت کی بنا پر۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ مسلمان رسول کی بیٹی کو اس لیے احترام کرتا ہے، مسلمان رسول کی بیٹی کے لیے اس لیے احترام کرتا ہے، مسلمان رسول کی بیٹی کے لیے اس لیے عزت کرتا ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہے۔ تو مسلمان رسول کی بیٹی کی عظمت کا قائل ہے، احترام کرتا ہے، کیوں؟ رشتے کی بنا پر، اور ہم رسول کی بیٹی کا احترام کرتے ہیں اہلیت کی بنا پر۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ رشتہ کافی نہیں ہوا، نبی کی زوجہ ڈوب گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار نجات اور معیار ایمان رشتہ نہیں ہے، اہلیت ہے۔ ہو سکتا ہے رشتہ ہو اور اگر اہلیت نہ ہو تو نبی کی زوجہ سے ہی جہنم میں چلے جائے، اور ہو سکتا ہے اہلیت ہو رشتہ نہ ہو نجات مل جائے۔ تو جو چاہتا ہوں، قرآن کریم نے اسی کے ذریعے عکاسی کی ہے کہ ہم رسول کی بیٹی کا مقام تو سمجھیں۔ تو پہلا مقام وہ ہے جو کہتے ہیں رسول کی بیٹی کو انہوں نے مارا، زخمی کیا، دہشت گرد تھے مگر کتاب کی شکل میں نہیں آئے۔
دوسرا عقیدہ جو عالم اسلام میں اکثریت کا ہے مسلمانوں کا، وہ رسول کی بیٹی کا احترام تو کرتے ہیں مگر اس بنا پر کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی ہیں لہذا لائق احترام۔ مولانا تشریف فرمائے، بزرگ ہیں میرے۔ تیسرا نظریہ جو عالم اسلام میں آیا وہ کہتے ہیں رسول کی بیٹی ہیں لہذا لائق احترام، اور مزید یہ بھی کہ عالم اسلام میں کوئی خواتین کا نمونہ نہیں تھا، لہذا جناب فاطمہ نمونہ خواتین ہے اسلام میں، لہذا لائق سے لائق احترام۔ تو رشتے کی بنا پر لائق احترام۔ اب کچھ فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ نمونہ خواتین ہے اسلام میں۔ پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم شیعہ ہیں، ہم رسول کی بیٹی کو مانتے ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے رسول کی بیٹی کے بارے میں؟ ہمارا کیا نظریہ ہے؟ عزیزو، ہمارا نظریہ یہی ہے کہ یقیناً فاطمہ ہے رسول کی بیٹی ہونے بنا پر، مگر رشتہ ہے۔ یقیناً جناب فاطمہ نمونہ خواتین ہیں مگر یہ چھوٹی فضیلت ہے رسول فاطمہ کے لیے۔ تو فاطمہ کیا ہیں؟ کہا فاطمہ ہیں اپنے ذاتی کمالات کی بنا پر۔ توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ اس بنا پر فاطمہ نہیں ہے صرف رسول کی بیٹی ہیں، فاطمہ صرف اس بنا پر فاطمہ نہیں ہے یہ نمونہ خواتین ہیں، فاطمہ ہیں اپنے ذاتی کمالات کی بنا پر۔ تو یہاں سے فرق معلوم یہ ہو جاتا ہے، نمونہ خواتین ہونا الگ ہے، خاتون نمونہ ہونا الگ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ نمونہ خواتین نہیں ہے، ہمارا عقیدہ خاتون نمونہ۔ کیا فرق؟ توجہ چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، ہمارا عقیدہ نمونہ خواتین نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نمونہ خواتین سے آگے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاتون نمونہ۔ کیا فرق ہے دونوں کا؟ دیکھیں، ایک ہے شخص اور ایک ہے شخصیت، دونوں کا فرق کیا ہوتا ہے؟ گفتگو میری اہلیت اور نااہلی پر ہے۔ اہلیت ہے تو رشتہ نہ ہو نجات مل جائے گی، نااہل ہے رشتہ بھی ہو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اگر اہلیت ہے رشتہ نہیں ہے تب بھی کافی ہے، اگر رشتہ ہے اور نااہل ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ شخص کہتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر ہو، وہ شخص ہوتا ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، یہاں پر ادبا اور نباز ادب موجود ہیں۔ شخص اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے، وہ شخص ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، جو بھی ہیں آپ ہیں، نہ آپ کو کسی سے نقصان ہے نہ فائدہ، نہ آپ کسی کو فائدہ نقصان پہنچا رہے ہیں، کچھ آپ کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو، گھر کے اندر ہیں آپ، شخص ہیں، جب تک اپنی ذات کے اندر ہیں شخص ہیں۔ اب جیسے ہی آپ آگے بڑھے، رشتہ آیا باپ بن گئے، بہن کا رشتہ آیا، بھائی کا رشتہ آیا، معاشرے کا رشتہ آیا، باہر نکلے۔ اب جو یہ رشتہ سامنے آیا تو تاثر سامنے آئے گا، رشتے کا تاثر سامنے آئے گا۔ اب جو باہر گئے تو کردار آئے گا سامنے۔ اب جیسے کردار آتا گیا، اب شخص نکل کر شخصیت پاتا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے انسان کردار لے کر باہر آتا گیا، اب وہ شخص سے نکل کر شخصیت پاتا گیا۔ اب جیسے کردار آئے گا شخصیت سامنے آئے گی۔ اچھا کردار آیا، اچھی شخصیت، برا کردار آیا، بری شخصیت۔ تو شخصیت آتی ہے کردار کے ذریعے۔ توجہ چاہتا ہوں، سمجھنا ہوگا اہل کون ہے نااہل کون ہے۔ اور اگر یہی واضح ہو جاتا تو مدینے میں رسول کی بیٹی کا دروازہ نہ جلتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اہل علم تشریف فرمائے۔ تو شخص اور شخصیت کا فرق ہوتا ہے۔ شخصیت اگر اچھی ہوتی ہے تو وہ اپنے منشأ اثر کے مطابق ہوتی ہے، اگر اچھی شخصیت ہے، اور اگر بری شخصیت ہے، نااہل ہے، تو وہ اپنے منشأ اثر کے برعکس ہوتا ہے۔ منشأ اثر کیا ہے؟ ہر چیز کو جو خلق کیا اللہ نے، اس کا ایک منشا پایا جاتا ہے۔ پانی کا منشأ اثر کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ آپ پانی سے دیوار بنا لیں گے؟ نہیں، اس کا منشأ اثر یہ ہے کہ وہ اپنا اثر دکھائے کس لیے بنایا گیا ہے، پیاس بجھا دے گا۔ دیوار مٹی ہے، دیوار سے پیاس نہیں بجھے گی، اس کا منشأ اثر ہے دیوار بنا دیا، مٹی ہے دیوار بنا دیا جائے۔ تو ہر اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اپنے اثر کو دکھائے گی منشا کے مطابق، کس لیے بنائی گئی۔ تو انسان کیا ہے؟ اس کا منشأ اثر کیا ہے؟ انسان اپنا اثر دکھائے گا اپنے منشأ اثر کے مطابق۔ اگر منشأ اثر کے مطابق انسان چلا تو اہلیت پائی جاتی ہے، اور اگر اپنے منشأ اثر سے خلاف چلا تو نااہل کہلائے گا۔
انسان کا منشأ اثر کیا ہے؟ مسجود ملائکہ ہے. تو جو چاہتا ہوں انسان کا سجدہ ملائکہ نے کیا، تو انسان کا پہلا اثر منشأ اثر کیا ہے؟ کہ مسجود ملائکہ ہے. دوسرا منشأ اثر کیا ہے؟ معلم ملائکہ ہے. تیسرا منشأ اثر کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اپنا فیض ڈالا اس کے اندر. تو انسان کا 3 منشأ اثر ہے، اللہ کا فیض روح اس کے اندر، یہ معلم ملائکہ، یہ مسجود ملائکہ. اب اس کے اندر جب یہ کمال منشا ہے تو اب دنیا میں کیا کرے گا؟ یہ وہ کام کرے جس سے ملائکہ بھی پیچھے رہیں، یہ آگے رہے. منشا اثر اس کا یہی ہے نا کہ مسجود ملائکہ ہے. وہ کام کرے کہ ملائکہ پیچھے، معلم ملائکہ ہے، آگے رہے. وہ کام کرے کہ لوگ کہیں کہ اللہ کا فیض اس کے اندر ہے. اور اگر نہ کرے تو، اگر کرتا ہے تو اہل ہے، اور نہیں کرتا ہے تو بظاہر انسان ہے. مگر ایک کرتا ہے تو اہل، نہیں چلتا ہے تو. آپ روڈ پر جا رہے تھے، 2 جوان میں مار پیٹ ہو رہی تھی، ایک صاحب نے دوسرے کو بہت مارا. آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے کہا بھائی بڑا درندہ انسان ہے، اس طرح سے حملہ کر رہا تھا، مار رہا تھا. میں نے کہا وہ تو انسان ہے، درندہ کیوں کہا آپ نے؟ کہا درندوں والا کام کر رہا تھا. یعنی اگر اپنے منشأ اثر کے مطابق نہ چلے تو انسانی شکل میں ہوتا ہے مگر درندہ ہوتا ہے. تو جو چاہتا ہوں اگر اپنے منشأ اثر کے مطابق انسان نہ چلا تو بظاہر انسان تو ہے مگر بے شکل حیوان ہے. اسی کو مولائے کائنات فرماتے ہیں ذالک میت الاحیاء، جو انسان تم دیکھ رہے ہو نا، اکثر انسان ٹہلتی لاش ہے، اکثر انسان چلتی پھرتی لاشیں ہیں. یہ لاشیں چل رہی کیوں؟ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پیر ہے، سر ہے، سب موجود ہے. مولا نے کہا دیکھو منشأ اثر کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اہل ہے تو انسان، اور اگر نااہل ہے تو انسانی شکل ہے حیوان سے بدتر. تو جو چاہتا ہوں تو انسان یہ نہیں کہلائے، اکثر نکل گئے. تو انسان کون ہے؟ کہا جو اپنے منشأ اثر کے مطابق ہو. میں آپ کو منزل تک لانا چاہتا ہوں. اثر کسے کہتے ہیں؟ میں کلمات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. منشأ اثر، اثر کسے کہتے ہیں؟ بولے ہم انور صاحب بولے کوئی مسئلہ نہیں، تکلف کس بات کا بتانے میں. جی اثر کی تعریف کیا ہے؟ آپ دعاؤں کو پڑھیں گے نا، دعائے کمیل، فلا دعا، یہ کیا ہے؟ دعائے معصور لکھا ہے مفاتیح میں، دعائے معصور، یعنی یہ کسی کا اثر ہے. توجہ چاہتا ہوں، دعائے معصور یعنی کسی کا اثر ہے. دعائے کمیل مولائے کائنات کا اثر، فلا دعا فلا امام کا اثر، سیفِ سجادیہ امام سجاد کا اثر. تو ہر دعا جو معصور ہوتی ہے یعنی یہ کسی کا اثر ہے. تو اثر کی تعریف کیا ہے؟ اثر کہتے ہیں کوئی اپنے بعد ایک نشانی چھوڑ کر جائے، اسے اثر کہتے ہیں. اثر یعنی کوئی اپنے بعد کوئی نشانی چھوڑ کر جائے. میری ملاقات میں کئی سال کے بعد الہ آباد آیا، ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا یہ فلاں صاحب کی نشانی ہے. میں کہا اچھا؟ کہا یہ فلاں صاحب، فلاں عبدی صاحب، فلاں قبلہ صاحب، فلاں نقوی صاحب، یہ ان کی نشانی ہے. میں نے کہا کیسی نشانی؟ کہا وہ چلے گئے اپنا اثر. تو جو چاہتا ہوں وہ اپنا اثر چھوڑ کر گئے ہیں. تو اثر کہتے ہیں کوئی جائے اور اپنی نشانی. دیکھیں منشأ اثر انسان کا ہے، اثر وہ ہے جو کوئی جائے چھوڑ کر جائے. اب جیسا چھوڑ کر جائے اس کا نصیب. توجہ چاہتا ہوں، اب جیسا چھوڑ کر جائے، اچھا اثر چھوڑ کر گیا، اثر کی بھی تعریف ہوگی، مؤثر کی بھی تعریف ہوگی. برا اثر چھوڑ کر گیا، یہ بھی گالی کھائے گا، وہ بھی گالی کھائے گا. تو جو چاہتا ہوں آپ کو میں مدینے لے چلنا چاہتا ہوں، کیسا اثر چھوڑ کر گیا یہ دیکھنا ہے. اثر دنیا میں مٹ جاتے ہیں. آپ گنگا پہ گئے، یہاں چلنا شروع کیا آپ نے ساحل پر، آپ چلے، آپ کے سامنے ایک قدم نظر آ جائیں. دیکھیں ساحل کا مزاج ہوتا ہے نا، بالو پر چلیں گے آپ، ریت پر، جیسے ہی آپ چلیں گے نا آپ کے سامنے ایک قدم کا نشان نظر آیا، آپ سمجھ گئے کوئی یہاں سے، توجہ چاہتا ہوں، کوئی یہاں سے گزرا ہے، یعنی اپنا اثر چھوڑ کر گیا ہے. ایک جملہ مجلس کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، شاید ارباب اعضاء کے لائق ہو سکے. وہ جو قدم کا نشان دکھائی پڑا نا، اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ جانے والا کوئی یہاں سے گیا ہے، اپنی نشانی چھوڑ کر گیا ہے. مگر اس نشانی کے اندر نہ اپنے کو بچانے کی طاقت،
نہ مٹانے والے کو مٹانے کی طاقت، نہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ اپنی بقا کا ضامن، نہ مٹانے والے کو مٹا سکے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ ہے اثر، ہے اثر، مگر نہ خود کے لیے فائدے مند ہے کہ بچا لے کوئی مٹانا چاہے، اور نہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ میں مولانا علی عباس صاحب گزارش کروں تشریف لے آئیں، آ جائیں، تشریف لے آئیں، ادھر جگہ ہے، دیوار آ جائیے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اثر تو ہے، آپ نے قدم کو دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا ہمیں دیکھنا ہے شہزادی کونین، خاتون نمونہ ہے، نمونے خواتین ہیں، اس کے لیے اہلیت کو دیکھنا ہے، اہل کون نااہل کون ہے، اہل میں دیکھنا اثر کس کا ہے۔ اثر ایک دکھائی پڑا، ہم نے گنگا کے کنارے دیکھا، ساحل پر دیکھا۔ ایک اثر وہ ہوتا ہے جو خود کو بچا بھی نہیں سکتا اور اپنے مٹانے والوں کو کچھ مٹا بھی نہیں سکتا اور کچھ فائدہ پہنچانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اٹھا کے اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا، آپ نے اپنے جیسے اپنے قدم کو رکھا، پہلے والا نشان مٹ گیا، وہ اثر مٹ گیا، نہ بچا سکا، نہ فائدہ پہنچائے گا، نہ نقصان کسی کو پہنچا سکتا، بیکار ہے، اثر ہے۔ اور آگے بڑھ جائیں، کچھ اثر وہ ہیں باطل ہیں مگر اللہ نے باقی رکھا دنیا میں۔ فرعون کا اثر، نمرود کا اثر، چلے جائیں مصر میں، ان کو اللہ نے باقی رکھا ہے، ان کے اندر بھی نہ اپنے کو بچانے کی صلاحیت ہے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے، نہ اپنی بقا کا ضامن ہے، مگر اللہ نے باقی رکھا تاکہ دنیا اس سے عبرت لے سکے۔ ہے اثر، تو پھر اثر ہے کیا حقیقی؟ وہ اثر جس کو اللہ نے باقی رکھا ہو، اور وہ اثر جو اللہ چاہتا ہے ہمیشہ رہے۔ تو جو چاہتا ہوں، اور آگے بڑھ گئے مکے پہنچے، صفا و مروہ کی صحیح کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے ایک ماں یہاں دوڑی تھی، ایک ماں یہاں دوڑی تھی۔ کب؟ آج، کل، پرسوں، ایک سال پہلے نہیں، صدیوں پہلے۔ تو آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو جو چاہتا ہوں، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ ماں کا اثر ہے، یہ ایک ماں کا صفا اور مروہ اثر ہے، مٹا کیوں نہیں؟ یہ خود بھی مٹا نہیں، آج تک باقی ہے۔ تو جو چاہتا ہوں، الہی اثر جو ہوتا ہے منشاء اثر کے مطابق چلنا ہوگا۔ الہی اثر وہ ہے جو خود بھی بچا ہوا ہے اور جو مٹانے آیا مٹ گیا، صفا و مروہ نہ مٹا، آج بھی باقی ہے، جو چاہتا ہے اس سے مانگتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی الہی اثر کا مزاج یہ ہوتا ہے، اپنی بقا کا بھی ضامن ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور مٹانے والوں کو مٹا جاتا ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ الہی اثر ہے۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے دیکھا لوگ پانی بھر رہے تھے، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ یہ آب زمزم ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ایک نبی کے ایڑی کا اثر ہے۔ تو جو چاہتا ہوں، ایک نبی کی ایڑی کا اثر ہے۔ میں نے کہا ایڑی ہے اس کے اندر؟ نہیں۔ پھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ لگے نہیں، یہ اثر وہ اثر ہے، اتنی صدیوں سے ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکا، اپنی بقا کا ضامن۔ اور جو مسلمان جاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، لے آتا ہے، پیتا ہے، شفا پاتا ہے۔ تو کوئی اثر جب حق اور اہل حق کا ہوتا ہے، اثر جب الہی ہوتا ہے، اپنی بقا کا ضامن، آب زمزم باقی، صفا و مروہ باقی، نہ کوئی اس کو مٹا سکا، نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکا، اور دنیا آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یعنی الہی اثر کا مزاج یہ ہوتا ہے، اپنی بقا کا بھی ضامن ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے کو نقصان پہنچا ختم کر دیتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پر آخری جملہ عزیزو، تو اس کے لیے مطلب یہ ہے، الہی اثر کا جب مزاج یہ ہوتا ہے، تو ایک ماں چلی خانہ خدا کی طرف۔ تو جو چاہتا ہوں، ایک ماں چلی خانہ خدا کی طرف، دیوار میں در بن گیا۔ دیوار میں در بنا، جانے والا معصوم نہیں ہے، جانے والا نبی نہیں ہے، جانے والا امام نہیں ہے، جانے والا ایک ماں ہے، جانے والی ایک ماں ہے۔ ماں گئی، دیوار میں در بنا، ماں اندر چلی گئی، پھر دوبارہ در بن گیا۔ مگر بتائیں، صدیاں مٹ گئی، 14 صدیاں ہو گئی، آج تک اثر باقی ہے، نشان باقی ہے، مٹانے والے مٹ گئے، خانہ خدا سے جائے پیدائش علی کا اثر نہ مٹا، جو اس بات کا اعلان ہے یہ الہی اثر ہے، مٹانے والے مٹ جاتے ہیں، اثر الہی مٹتا نہیں ہے، اپنی بقا کا بھی ضامن ہے، دوسروں کو مٹا دیتا ہے، خود نہیں مٹتا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں، تو الہی اثر وہ ہوتا ہے جو خود بقا کا ضامن ہوتا ہے،
اب میں آپ کو ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں عزا کے حوالے سے. اب سمجھا آپ نے, الہی اثر کا مزاج یہ ہوتا ہے, اپنی بقا کا ضامن مٹانے والے کو مٹا دے گا, دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا. اب دنیا سمجھی یہ مجلس کیا ہے, یہ فرش عزا کیا ہے, یہ ایک ماں کی دعا کا اثر ہے. ایک ماں کی دعا کا اثر کا کمال یہ ہے, فرش عزا باقی ہے, مٹانے والے مٹ گئے, فرش عزا نہ مٹا, اور جو آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر جایا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. تو اثر, منشأ اثر توجہ چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ شہزادی کونین کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں, صرف رشتہ معیار نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں رسول کی بیٹی کے لیے کہ نمونہ خواتین ہیں. ہمارا ہم شیعہ ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خاتون نمونہ ہیں, نمونے خواتین نہیں ہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ عزیزان گرامی, اہلیت اور نا اہلی, جو اہل ہوگا وہی حقیقی اثر ہوگا, منشأ اثر کے مطابق ہوگا. نا اہل ہوگا تو وہ منشأ اثر کے مطابق نہیں ہوگا. اب یہاں پر قرآن نے اعلان کیا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ نمونہ بنا رہا ہے کفار کے لیے. کفرو, اہل علم تشریف فرمائے یہاں پر, عربی قاعدے کے لحاظ سے کفرو یعنی جو بھی کافر ہے, چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت, کوئی بھی ہو کفرو میں شامل ہے. اللہ نے نمونہ بنایا ہے, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ قیامت تک کے لیے. اچھا, قرآن کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے خواتین کو ہی نمونہ بنایا. 4 نمونہ اللہ بنا رہا ہے, اور چاروں خواتین, 2 کفار کا نمونہ, 2 مومن کا نمونہ. اسی آیت میں توجہ چاہتا ہوں, قرآن نے 4 نمونے پیش کیے, 2 خواتین نمونہ کفار اور 2 خاتون نمونہ ایمان. 4 خواتین اس آیت میں آ رہی ہیں. کا کفرو, جو کافر ہے اس کے لیے نمونہ ہے کون؟ امرات نوح و امرات لوط. نوح جیسے عبد صالح نبی کی زوجہ, لوط جیسے عبد صالح نبی کی زوجہ. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ میرے 2 عبد صالح کی زوجہ تھیں. سورہ تحریم نے اعلان کیا. گھر کس کا ہے؟ نبی کا. زوجہ کس کی ہے؟ نبی کی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ڈوبنے سے پہلے طلاق دے دیا تھا, آخر وقت تک زوجہ رہی. توجہ چاہتا ہوں, آخری وقت تک زوجہ رہی. قرآن نے کہا, نوح نے بلایا آ جاؤ, نہیں آئی, طوفان چلا. ڈوبے کہ نہیں ڈوبے؟ سب ڈوب گئے. زوجہ ڈوبی, بیٹا ڈوبا. زوجہ سے بڑا کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بیٹے سے بڑا کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ نوح کے گھر میں نہ زوجیت کا رشتہ بچا سکا, نہ بیٹے ہونے کا رشتہ بچا سکا. توجہ چاہتا ہوں, اگر نا اہلی آ جائے تو نا اہل زوجہ ہو یا بیٹا, قرآن نے کہا اہلیت شرط ہے نجات کے لیے, ایمان کے لیے. ولو اگر اہلیت نہ ہو تو نبی کی زوجہ بھی ڈوب جائے گی, نبی کا بیٹا بھی ڈوب جائے گا. ہم فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نہیں مانتے رشتوں کی بنا پر نہیں, اس لیے معیار نجات تو اہلیت رشتہ نہیں ہے. اگر رشتہ ہوتا تو نوح کی زوجہ بچ جاتی, اگر رشتہ معیار نجات ہوتا نوح کا بیٹا بچ جاتا, لوط کی بیوی بچ جاتی. جب عبد صالح نوح اور لوط کی زوجہ نہ بچ سکیں تو ہم آپ کیا بچیں گے؟ اس کا مطلب ہے معیار نجات رشتہ نہیں ہے, اہلیت ہے. نجات کا معیار رشتہ نہیں ہے, اہلیت ہے. ایک جملہ میں حوالے کروں, اہل ادب تشریف فرمائیں. میں کسی ملک میں یہ جملہ کہہ رہا تھا, ہمارے اردو ادب میں کبھی بیوی کو زوجہ کہتے ہیں, کبھی اہلیہ کہتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کیا فرق ہے دونوں کا؟ اہلیہ, میں اہل و عیال کہتے ہیں میری اہلیہ, ایک صاحب کہتے ہیں میری زوجہ. دونوں کا فرق کیا ہے؟ قرآن نے نقل کیا, بچہ چلا ڈوبنے کو, پانی اوپر جا رہا ہے, دیکھو رشتہ ڈوبنے جا رہا ہے, اہلیت نہیں, رشتہ ڈوب رہا ہے. رشتہ ڈوبنے لگا, نوح نے کیا کہا؟ قرآن نقل کر رہا ہے, آواز دی نبی نے. عبد صالح پیغمبر نے کیا کہا؟ رب ابن ابنی لی, پروردگار ان ابنی من اہلی. نوح نے کہا ان ابنی من اہلی, پروردگار یہ میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے.
دو چیز جناب نوح کہہ رہے ہیں، رب پروردگار ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے. دو چیزیں جناب نوح کہہ رہے ہیں. تو جو چاہتا ہوں میرا نجات رشتہ نہیں ہے، اہلیت ہے. نوح نے کہا پروردگار، قرآن اعلان کر رہا ہے پانی پہنچنے کو ہے، نبی کی بیوی، نبی کی زوجہ، نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہے، آواز نوح آئی، عبد صالح پیغمبر کہہ رہا ہے ان ابنی من اہلی، اے پروردگار یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے ہے. آواز قدرت، فوراً قرآن میں اللہ نے جواب دیا، اے نوح تم نے دو باتیں کہہ دی ہیں، ان ابنی میرا بیٹا، من اہلی میرے اہل میں سے. پہلی بات تو صحیح ہے، اللہ علت سے انکار نہیں کرتا، تم باپ ہو بیٹا ہے. مگر نوح مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلہ نجات کا ہے، تم رشتے کی بات کر رہے ہو، میں اہلیت کی بات کر رہا ہوں. تو جو چاہتا ہوں اے نوح ان ابنی، ہاں تمہارا بیٹا ہے. جو دوسرا جملہ تم نے کہا ہے من اہلی، وہ غلط ہے. بیٹا تو ہے مگر انہو لیس من اہلک. قرآن نے کہا یہاں پر انہو لیس من اہلک، بیٹا ہے، رشتہ ہے مگر نااہل ہے. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. قرآن نے کہا یہ جو بیٹا ہے نا، بیٹا تو ہے، رشتہ ہے، مگر وہ مسئلہ نجات کا ہے. نجات میں رشتہ کام نہیں آتا، میں نجات میں معیار جو ہے وہ اہلیت ہے. ہاں کیا کہنا، کسی کا رشتہ اتنا اچھا ہو کہ اہلیت بلند ہو، رشتہ اور اچھا لگتا ہے. اہلیت نہیں ہے. انہو لیس من اہلک، یہ نااہل ہے. تو نااہل کیا ہوا؟ ڈوب گئے. بیوی بھی نااہل ڈوب گئی، بیٹا بھی نااہل ڈوب گیا. اب سمجھا آپ نے، اہلیہ اسے کہتے ہیں جہاں رشتہ ہوتا ہے اور فرما برداری بھی ہوتی ہے. زوجہ اسے کہتے ہیں جہاں رشتہ تو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے فرما برداری نہ ہو. یہی تو فرق ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کے گھر میں کیسے ممکن ہے نبی کی بیوی ہو اور گنہگار ہو. میں نے کہا زوجہ تھی، اہلیہ نہیں تھی. صلوات پڑھیں محمد وآل. اہلیت شرط ہے، بیوی ہونا نہیں، اہلیت شرط ہے. تو معیار نجات کیا ہے؟ اہلیت ہے. معیار نجات رشتہ نہیں ہے. ہاں رشتہ ہے، اگر اہلیت بلند ہو، میں آپ لے آؤں گا اور قمر صاحب کی مصرے پہ گفتگو کروں گا. پھر میں اہلیت اگر ہو تو رشتہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو مسلمان کہنے لگا نمونے خواتین جناب فاطمہ. میں نے کہا نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، جو بھی کافر ہے اس کا نمونہ ہے لوط اور نوح کی زوجہ. کفرو چاہے مرد ہو چاہے عورت. نمونہ خواتین اسے کہتے ہیں جو صرف خواتین کا نمونہ ہو. خاتون نمونہ اسے کہتے ہیں جو ہر ایک کے لیے نمونہ ہو. تو جو چاہتا ہوں نمونہ خواتین اسے کہتے ہیں جو خواتین کا نمونہ ہو. مسلمان کہتا ہے رسول کی بیٹی خواتین نمونہ خواتین ہے. ہم نے کہا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے خاتون نمونہ ہے. نمونہ خواتین صرف خواتین کا نمونہ، خاتون نمونہ یعنی مرد و زن ہر ایک کا نمونہ. رسول کی بیٹی ہر ایک کے نمونہ ہے. دلیل یہ آیت ہے. کفرو، جو کافر ہے اس کا نمونہ لوط اور نوح کی زوجہ ہیں. نبی گھر میں رہ کر جہنم میں چلی گئی. قیلت ادخلوا النار مع الداخلین، ڈال دو جہنم میں. ادھر اس کے بعد آیت نے کیا کہا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. میں آپ رہا شہزادی کونن کے لیے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ نمونہ بنا کر پیش کر رہا ہے کس کے لیے؟ آمنو، ایمان والوں کے لیے. کفار کی بات نہیں ہے. دو خواتین نمونہ ہے، دو خاتون نمونہ ہے کفار کے لیے، دو خاتون نمونہ ہے ایمان والوں کے لیے. وہ کون؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اللہ تمام اہل ایمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے زن ہو، بیوی ہو بچے ہو عورت ہو، سب کے لیے اللہ نمونہ خاتون نمونہ بنا کر پیش کر رہا ہے. کس کو؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ آسیہ کو. توجہ چاہتا ہوں. لیکن رشتہ کام نہیں آتا، اہلیت کام آتی ہے. وہاں رشتہ نبوت سے تھا، کام نہیں آیا، چلے گئے جہنم میں. یہاں رشتہ ہی نہیں تھا کوئی نبوت کا. یہاں تو بیوی ہے فرعون کی نہیں، وہاں شوہر نبی، بیوی بد اخلاق خیانت کر جائے. یہاں شوہر فرعون اور بیوی آسیہ. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے کہا ہم نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے نمونہ بنایا ہے. کسے؟ بدترین مخلوق دنیا کی فرعون، اس کی زوجہ کو.
میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، یعنی نبی کے گھر میں رہ کر بھی نبی کی زوجہ پہ اعتبار باقی نہ رہا، وہ جہنم میں جا سکتی ہے، کسی دور کا نبی ہو، کسی دور کا نبی ہو۔ نبی کے گھر کا اعتبار تب ہوتا ہے جب اہلیت پائی جاتی ہو، اگر اہلیت نہ ہو تو نبی کا گھر اہلیت نہیں دیتا، اہلیت لینی پڑتی ہے، لے نہ سکی ڈوب گئی، اور اگر اہلیت ہو تو ولو فرعون کا دربار ہو آسیہ بن جایا کرتی ہے۔ سوال لینے والے کا ہے، کیسا لینے والا ہے؟ فرعون کی زوجہ تھی دربار فرعون میں، وہاں نبی کے گھر میں رہ کے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جناب نوح کتنی عمر تھی؟ 2000 سال، 2500 سال، 1-2 دن کی نہیں۔ قرآن نے کہا ہے 100 سال الا 50 عاما، 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی ہے، خالی 950 سال تبلیغ کی ہے۔ 2000 سال عمر رکھنے والا نوح، 2500 سال عمر رکھنے والا نوح، جس کا نام نوح نہیں تھا، عبد الجبار یا عبد الملک یا عبد الغفار تھا، جناب نوح کا نام یہ نہیں تھا، جناب نوح کا نام کچھ اور تھا۔ نوح کیوں کہا گیا؟ پھر ابھی جملہ میں کہتا چلوں، نوح کیوں کہا گیا؟ اتنی فریاد کی، اتنا گریہ کیا، قوم نے ستایا، قوم نے پتھر مارا، قوم نے زخمی کیا، تو وہ عبد الغفور یا عبد الملک یا عبد الجبار جیسا نوح جس کا نام یہ تھا، جب قوم نے رلایا تو نوح نے رونا شروع کر دیا، اتنا فریاد کیا کہ اللہ نے ان کو نوح کہا، رونے والا۔ اسی سے بنا ہے نوحہ، نوحہ یعنی رونا اور گریہ۔ یہ نوحہ میں فضائل، یہ نوحہ میں قصیدہ، یہ واہ واہ، یہ نوحہ نہیں ہوتا ہے، یہ فضائل ہوتا ہے۔ اگر نوحہ پڑھنا ہے تو بیان کر کے دکھاؤ، نوحہ نوح سے بنا ہے، یہاں مذاق نہیں ہے، نوحہ نوح سے بنا ہے۔ نوح یعنی گریہ کرنے والا، نوح یعنی رونے والا، فریاد کرنے والا۔ غرض یہ کہ نوح گریہ کرتے رہے، روتے رہے۔ 2500 سال کی عمر رکھنے والا، بیوی کتنے ہزار سال رہی ہوگی؟ 1000 سال، 1500، 2000 سال رہی نا، مگر نبی کی بارگاہ میں رہ کر بھی کیا ہوا؟ نبی کی بارگاہ بچا پائی؟ رشتہ بچا پایا؟ نہ رشتہ نجات دے رہا ہے، نہ نبی کی بارگاہ، کیونکہ اہلیت نہیں تھی۔ نہ اہلوں کو نبی کی بارگاہ ہو یا رشتہ ہو نجات نہیں ملتی، اور جس میں اہلیت آ جائے ولو فرعون کا دربار ہو نجات مل جایا کرتی ہے۔ اللہ نے کہا نمونہ ہے آسیہ، کس کے لیے؟ ایمان والے قیامت تک، قیامت تک مومن کا جو ہے وہ نمونہ جناب آسیہ ہے۔ اور دوسرا نمونہ کون؟ ومریم ابنت عمران، اور ہم نے مریم کو نمونہ بنایا ہے کائنات میں قیامت تک کے مومنین کے لیے، مرد و زن کے لیے۔ تو کفار کا نمونہ نوح اور لوط کی زوجہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت، یعنی خاتون نمونہ، نمونے خواتین نہیں۔ مومنین کا نمونہ قیامت تک کے لیے جناب آسیہ اور جناب مریم، خاتون نمونہ، نمونے خواتین نہیں۔ بس ایک سوال، اسلام کا کیا ہوگا پھر؟ اگر ہم قیامت تک اسلام میں بھی جناب فاطمہ کے علاوہ ہم مریم کو مان لیں خاتون نمونہ خالی، اور ہم جناب آسیہ کو مان لیں، تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پیغمبر انبیاء سے افضل نہیں رہ جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر انبیاء سے افضل نہیں رہیں گے، بلکہ برابر نہیں ہوں گے۔ پہلے کسی کے برابر ہو جائیے، پھر اس سے کمال میں برابر ہو جائے برابر ہو گئے، اور زیادہ ہو گیا تو افضل ہو گئے۔ پہلے عیسیٰ کا کمال لانا ہوگا پیغمبر کو، پہلے عیسیٰ کا کمال لائیں گے تو عیسیٰ سے برابر ہوں گے، افضل بعد میں ہوں گے۔ اگر پیغمبر کے پاس کوئی خاتون نمونہ نہ ہوئی تو عیسیٰ افضل ہو جائیں گے، عیسیٰ افضل ہو جائیں گے۔ مریم نام خاتون نمونہ ہے، تو اب پیغمبر کیا کریں گے؟ پیغمبر کو برابر بھی ہونا ہے اور افضل بھی ہونا ہے، دو کام کرنا ہے۔ یعنی ایک خاتون لائے جو خاتون نمونہ بھی ہو اور اس کے بعد وہ افضل بھی ہو۔ آواز قدرت آئی، عالم اسلام نے اپنے تمام صفحات کو دیکھ لیں اٹھا کر، بڑی بڑی کتابیں، چاہے صحیح ہو چاہے غلط، آپ سب کو دیکھ لیں، ہر جگہ مل جائے گا، وہاں کہیں بھی نہ ملا۔ کوئی ایک خاتون کو لے آئیں جو نمونہ بن کر آ جائے، ہاں نمونہ بدکاری تو ہے، ہاں نمونہ بدتمیزی تو ہے، ہاں نمونہ بد اخلاقی تو ہے، مگر کوئی ایک ایسا نمونہ نہ ملا جو خواتین کا نمونہ بن سکے۔ جائے کہ نمونہ خواتین سے ہٹ کر خاتون نمونہ ہو، تو اب لانا ہوگا، لائیں گے اسے جسے پیغمبر بتائیں گے۔ وہ کون ہوگا خاتون نمونہ؟ پیغمبر نے بتایا، روایت کہتی ہے کلما جاءت فاطمہ،
جب فاطمہ آتی تھی قام الیہ رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں، جب فاطمہ آتی تھی قام الیہ رسول اللہ، قام الیہ، لہا نہیں، لہا کا مطلب ہے رسول فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، مگر جب عربی میں الا آتا ہے تو آگے بڑھنا ہوتا ہے، اللہ قربتن اللہ، آگے بڑھنا۔ روایت کہتی ہے کلما جاءت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ، جب فاطمہ آتی تھی رسول جگہ سے اٹھتے تھے، اپنی جگہ کو چھوڑتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ جب رسول آگے بڑھتے تھے، سوال یہ ہے بڑھنے والا رشتہ ہے یا اہلیت؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ بڑھنے والا رشتہ ہے یا اہلیت؟ روایت نے یہ نہیں کہا قام الیہ ابوہا، باپ بڑھتا تھا، رشتہ نہیں بڑھتا تھا، قام الیہ رسول اللہ، رسالت بڑھتی تھی۔ رسالت منصب اہلیت کا نام ہے، رشتے کا نام نہیں ہے۔ قام الیہ رسول اللہ، جب فاطمہ آتی تھی رسالت آگے بڑھتی تھی۔ اب سمجھا آپ نے، جب رسالت آگے بڑھتی تھی تو قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رسول جو کام کرتا ہے وحی کے سائے میں کرتا ہے۔ تب وحی خدا یہ ہے کہ فاطمہ کے احترام میں رسالت اٹھے گی۔ اب لائیں کسی خاتون کو جس کی رسالت احترام کر رہی ہو، جب کوئی نہ ملا عالم اسلام میں تو خواتین کا نمونہ چھوڑو، نمونہ خواتین سے بڑھ کر خاتون نمونہ ہونا ہے، وہ ایک ذات جناب فاطمہ زہرا کی ہے۔ جہاں تاریخ نے کہہ دیا، کبھی بزتم منی کہا، بزتم منی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا حصہ ہے، منی کہتے ہیں جان کو، روح کو، منی یعنی میری رسالت کا حصہ ہے، فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے۔ قام الیہ رسول اللہ، اب کسی اور کو تاریخ نے کسی صحیح غلط کتاب میں لکھا ہی نہیں کہ رسول کھڑا ہوا ہوتا۔ جس کے لیے رسالت کھڑی ہوتی ہے وہ خاتون نمونہ ہوتی ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا چیزوں۔ یہاں تک تو منزل آ گئی کہ پیغمبر عیسیٰ کے برابر، یہاں تک منزل آ گئی کہ پیغمبر عیسیٰ کے برابر، مریم خاتون نمونہ، فاطمہ خاتون نمونہ، مگر اب پیغمبر کو افضل ہونا ہے، افضل انبیاء ہے۔ یہاں تک تو برابری کا مسئلہ آیا، اب کیسے پیغمبر کو افضل کریں گے؟ آواز پیغمبر آئی، اگر مریم ماں ہے عیسیٰ کی تو فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ ماں ہے پیغمبر کے لیے۔ آگے بات بڑھی، کہا مریم سے افضل کرنا تھا، عیسیٰ سے افضل کرنا تھا۔ آواز پیغمبر کی آئی، جب سمجھنا ہوگا کہ نمونہ خواتین سے بڑھ کر خاتون نمونہ فاطمہ ہیں اور مریم سے افضل ہیں، تو میں بتا دوں گا ایک دن ایسا آئے گا مریم کا لال نماز پڑھے گا، زہرا کا لال نماز پڑھائے گا، اب سمجھو گے کون خاتون نمونہ ہو کر عیسیٰ سے پیغمبر افضل ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ ہم نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا ہے اہلیت کی بنا پر، رشتے کی بنا پر نہیں۔ ہاں اگر رشتے میں خوبی ہو، اہلیت کمال پر ہو، اہلیت میں رشتہ نہیں چاہیے، اہلیت میں اہلیت چاہیے۔ رشتہ ہوگا، اہلیت نہ ہو تو کام نہیں آتا، اور اہلیت ہو اور رشتہ نہ ہو تو نجات بن جایا کرتا ہے۔ اس سے بہتر کیا مثال ہوگی؟ سلمان منا اہل البیت ہو گئے، رشتے کے بغیر اہل بیت میں شامل سلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ فضا دور تھی، فضا کوئی رشتہ نہیں رکھتی تھی، لہجہ قرآن میں گفتگو کر رہی ہے۔ آل محمد نے بتایا اہلیت فضا کی دیکھو، اہلیت سلمان کی دیکھو، ہمیں چھوڑو، ہماری بڑی بات ہے، پہلے فضا بن کر دکھا دو، پہلے سلمان بن کر دکھا دو۔ ہم نے اہلیت کو معیار رکھا ہے، ہم نے رشتوں کو معیار نہیں رکھا ہے۔ بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اب قمر بھائی کے میں مصرے پر آ جاؤں۔ سوال یہ ہے، قمر صاحب نے کہا کہ شہزادی کونین ہیں تو امامت آگے بڑھے گی، یہی تھا مصرا آپ کا نا، امامت آگے بڑھے گی، یعنی اگر شہزادی کونین نہ ہوتی تو امامت آگے نہ چلتی۔ کیسے؟ دیکھیں اب میں رشتہ اور اہلیت دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ آپ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، ساری گفتگو رشتے کی ہے یہاں پر اہلیت کی بات نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر حدیث قصہ نے بات رشتے کی ہے، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا بابا، بالہا شوہر، بنوہا بچے۔ سوال یہ ہے کہ رسالت افضل یا جناب فاطمہ افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ تو جناب فاطمہ پہلے کیوں آئیں؟
رسالت کی بات آتی، باپ افضل یا بیٹی افضل؟ باپ افضل، تو فاطمہ و ابوہا کیوں آیا؟ بعد میں باپ کیوں آیا؟ رشتہ بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں عظمت جناب فاطمہ یہ ہے، رشتہ بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ ابوہا کا پہلے آنا چاہیے، باپ کا رشتہ مقدم ہونا چاہیے، جناب فاطمہ مقدم، رسالت کا رشتہ بھی بعد میں، اور باپ کا رشتہ بھی بعد میں۔ بالوہا شوہر، شوہر بڑا ہوتا ہے، بیوی بڑی ہوتی ہے رشتے میں۔ شوہر ہونا یہ تھا کہ فاطمہ سے پہلے بالوہا آنا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ امامت بڑی ہے، جناب فاطمہ بڑی ہیں، امامت بڑی ہے نا، تو مولائے کائنات سے امامت شروع، امام کو آگے آنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی فاطمہ، ہم فاطمہ، فاطمہ آگے، رسالت سے بھی آگے، باپ کے رشتے سے بھی آگے، امامت سے بھی آگے، شوہر کے رشتے سے بھی آگے، بنوہا میں بھی آگے۔ بنو کہا ہے، عربی میں اگر ایک بیٹا ہوتا ابن ہوتا ہے، دو میں ابنان ہوتے ہیں، یہاں دو ہی بچے تھے، مگر کیا کہا؟ بنوہا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، بنوہا۔ بنی آپ کہتے بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، بنی امیہ، یہ بنی تہاں وہاں آتا ہے جہاں تین سے زیادہ ہوتے، جمع استعمال ہوتا ہے۔ چادر میں دو، آواز قدرت بنوہا، بنوہا کا مطلب یہ ہے بظاہر دو ہیں، مگر یہاں سلسلہ امامت نسب موجود ہے، یہاں سلب میں نسل امامت موجود ہے، لہذا فرمایا بنوہا، یہاں سے لے کر امام مہدی تک کا یہاں پہ نور موجود ہے، بنوہا ہے یہ۔ تو پروردگار تو نے بنوہا فاطمہ کو مقدم کیوں کر دیا؟ باپ پر بھی، شوہر پر بھی، امامت پر بھی، رسالت پر کیوں مقدم کیا؟ تو جو چاہتا ہوں عزیزو۔ اب دوسرا مصرع قمر صاحب کا کہ تطہیر کی آیت کی مرکز ہے۔ آپ حدیث کیسا کی ترتیب پڑھتے ہیں نا، امام حسین، امام حسن، امام حسین، مولائے کائنات سب آ گئے، تطہیر کی آیت آئی، کب آئی؟ جب جناب فاطمہ، تو جو چاہتا ہوں جب تک فاطمہ نہیں آئی آیت بھی مرکز عصمت بن کر، امامت بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، مگر آیت آئی کب؟ جب تک فاطمہ نہ آ جائیں۔ تو جو چاہتا ہوں کیوں مقدم کر رہا ہے اللہ یہاں پر، ہم فاطمہ کیوں کہہ رہا ہے؟ دوسری علت، جب حدیث کے ساتھ جس دن نازل ہو رہی ہے اسی دن مباہلہ بھی ہے، ایک ہی دن کی بات ہے نا، ادھر آیت تطہیر نازل زیر کے ساتھ، اس کے بعد اسی دن کا مباہلہ بھی ہوا ہے، ایک ہی دن میں ہوا دونوں کام۔ یہاں جب تطہیر میں عصمت فاطمہ آ گئی، تطہیر کی آیت آ گئی، تب رسول مباہلہ میں گئے۔ بھائی صاحب کا شعر ہے وہ، آگے رسول پیچھے علی بیچ میں بطول، ایسا حسین پردے کا منظر نہیں کوئی، تو اب گئے لے کر رسول، نصارہ رکے، دیکھیں ہم فاطمہ کو سمجھیں، نصارہ رکے، چلے گئے نا، کیوں چلے گئے؟ رسول کو دیکھ لیا تھا، علی کو دیکھ لیا تھا، حسنین کو دیکھا تھا، پہلے دیکھا تھا، کتنی مرتبہ رسول سے دیکھا تھا۔ بھائی مباہلہ ہوتا کب ہے؟ محاجہ کے بعد، عربی قاعدہ ہے یہ، اسلامی دستور ہے، پہلے محاجہ کرو، جب محاجہ میں کامیاب نہ ہو مباہلہ کرو۔ محاجہ کہتے ہیں اپنی دلیل لے کر آؤ، تم بھی لاؤ ہم بھی لائیں، دونوں میں جس کی دلیل غالب ہو جائے گی وہ جیت جائے گا۔ اگر دلیل میں غالب ہونے کے بعد بھی بات نہ مانے تب نفرین کرو، مباہلہ کرو۔ محاجہ کے بعد انکار محاجہ مباہلہ ہوتا ہے۔ پیغمبر گئے، مولائے کائنات گئے، محاجہ کیا، دلیل پیش کی، تو مسئلہ آدم قرآن کہہ رہا ہے، پیغمبر نے کہا دیکھو عیسیٰ پیغمبر آدم کی طرح ہے، ساری بات کر لی، اور وہ مغلوب ہو گئے عیسائی، مگر وہ ضدی تھے۔ جب محاجہ سے انکار کر دیا، پیغمبر نے کہا اب مباہلہ ہوگا، اب نفرین کی بات ہے دلیل کے بعد۔ تو جب محاجہ ہو رہا تھا پیغمبر موجود تھے، اتنی مرتبہ گئے۔ نصارہ نجران کہاں؟ یمن کا بارڈر، سعودیہ کا آج بھی یہ بارڈر ہو، یہاں سے جانا وہاں مدینے تک، پیغمبر کو اتنی مرتبہ دیکھا تھا، علی کو اتنی مرتبہ دیکھا تھا، حسنین کو بنی ہاشم کے محلے میں کھیلتے دیکھا تھا، مگر ہوا کیا؟ جیسے ہی مباہلے میں پیغمبر تو تھے، علی تو تھے، حسنین تو تھے، نصارہ جن کو دیکھا کرتے تھے کچھ نہیں، مگر جیسے ہی جناب فاطمہ آئیں، تو جو چاہتا ہوں جیسے ہی جناب فاطمہ عصمت کی کڑی میں مکمل کرنے پانچویں بن کر آئی، عیسائی نے کیا کہا؟ انی لا ارا وجوہن، ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں، لو سال اللہ، اگر یہ اللہ سے، لو سال اللہ، اگر یہ اللہ سوال کر لیں،
اللہ کیا کرے گا کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے کھسکا دے گا. یعنی جب تک فاطمہ نہ آئے عیسائیت بھی شکست نہیں کھاتی. جب تک فاطمہ نہ آئے تب تک آیت تطہیر نہیں آتی. اب سمجھا آپ نے ہم فاطمہ میں فاطمہ کو مقدم کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ نہیں، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. کیوں جناب فاطمہ مقدم ہے؟ ابو مصعب قمر صاحب کا جو امامت کی کڑی کا آخری جملہ زحمت تمام حدیث قدسی ہے. شیعہ سنی سب نے لکھا ہے اس کو. معتبر کتابیں عالم اسلام کی اس کو نقل کر رہی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں. سب نے لکھا حدیث قدسی کو. آواز قدرت آئی، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق. دیکھیں ہم فاطمہ، فاطمہ کیوں مقدم ہے؟ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق. اے احمد اگر آپ کو خلق کرنا منظور نہ ہوتا میں کائنات کو خلق نہ کرتا. لولاک لما خلقت الافلاق. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. آگے سلسلہ بڑھا، پھر حدیث قدسی نے کہا ولولا علی لما خلقتک. اور اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو آپ بھی نہ ہوتے. اے رسول اگر آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے، نہ آپ ہوتے نہ کائنات ہوتی. روایت آگے بڑھی، اس نے کہا ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اور اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ رسالت ہوتی نہ امامت ہوتی. تو جو چاہتا ہوں اگر فاطمہ نہ ہوتی ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اے رسول اے علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ رسالت ہوتی نہ امامت ہوتی. اب سمجھا آپ نے فاطمہ کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ اب رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کوئی ہوگا نبی؟ اگر کہا تو قادیانی ہو جائیں گے، پھر کافر بن جائیں گے. خاتم النبیین. اب نہ رسول ہوگا نہ نبی ہوگا. بعد والا جو آ رہا ہے وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا. آنے والا جو ہے وہ الا انہ لا نبی بعدی ہے. امام تو ہوگا نبی نہیں ہوگا. تو جو چاہتا ہوں آنے والا جو امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو ابھی قمر صاحب نے پڑھا، امامت آگے بڑھے گی، یہاں پہ آنے والا امام ہوگا. تو یہ جو امام آ رہا ہے علی بن کر، یہ نبی نہیں ہے. حدیث منزلت پیغمبر نے کہا الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تم میرے ہارون جگہ موسیٰ سب ہے، تم سب کچھ میری جگہ پر ہو مگر تم نبی نہیں ہو. تو آنے والا امام ہوگا نبی نہیں ہوگا. جانے والا نبی ہوگا امام نہیں ہوگا. نہ وہ امام بن سکتا ہے اب، نہ یہ نبی بن سکتے ہیں. اب جب نبی جائے گا تو امامت شروع ہوگی. فاصلہ آ جائے گا بیچ میں. ایک ختم ہوتا ہے ایک شروع ہوتا ہے. جہاں کوئی چیز ختم ہوتی ہے وہاں کوئی چیز شروع ہوتی ہے. ختم ہونے اور شروع ہونے کے درمیان ایک فاصلہ آ جاتا ہے. جو چاہتا ہوں ختم ہونے اور شروع ہونے میں ایک فاصلہ آ جاتا ہے. اس فاصلے کو خدا کو بچانا تھا کہ ایسا کام کروں گا فاصلہ ہوگا نہیں. کیسے کرے گا؟ جو آئے گا نبی نہ ہو امام نہ ہو. کہا نبی تو نہیں ہوگا، امام کا امام بھی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ کہا ایسے کو لاؤں گا جو نہ نبی ہوگا نہ امام ہوگا مگر کمال صفت میں اہلیت میں نبوت کا بھی حصہ ہوگا. امامت بھی اس سے شروع ہوگی. ہم نے اسے حلقہ وصل نبوت اور امامت بنا کر رکھ دیا. اب جو فاطمہ سے آپ کہیں بھی جائیں، دکان پہ جائیں سونے کی زنجیر جوڑوانے جائیں اور کہتے جوڑ دو، لوہے سے جوڑے گا؟ کہے گا جیسی جنس ہے ویسے ہی دونوں کلی کے درمیان چاہیے. آواز قدرت آئی، ہم نے فاطمہ کو رکھا ہے. منی رسول بھی پایا جاتا ہے، منی امامت بھی پایا جاتا ہے. فاطمہ حلقہ امامت اور نبوت کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہم نے فاطمہ کو شہزادی کونین کو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خاتون نمونہ ہے. مانے عالم اسلام رشتے کی بنا پر، مانے عالم اسلام نمونے خواتین، مگر ہم شیعہ عقائد کی بنا پر رسول کی بیٹیوں کو نمونے خواتین نہیں خاتون نمونہ مانتے ہیں. اور یہی دشمن کو کھل گیا کہ ذات شہزادی کونین امامت کی بقا کا نام ہے. دشمن نے دیکھا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم غدیر کو بلا دیتے. دشمن نے دیکھا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم نبوت کے چراغ کو گل کر دیتے. اگر ذات جناب فاطمہ نے، میں اکثر کہتا ہوں 75 یا 55 دن میں فاطمہ نے آدم سے لے کے خاتم تک کی نبوت کو بچا لیا، محنت کو بچا لیا. ان حالات میں شہزادی نے دفاع کیا ہے رسول کی بیٹی نے. آسان نہیں عزیزو.
جو کبھی سوائے مباہلہ گھر کے باہر نہ گئی ہو، وہ فدق کے لیے دربار میں جائے۔ اس سے بڑا ستم کیا ہوگا تاریخ کا؟ جو کبھی جس پہ سورج کی نگاہ نہ پڑی تھی، وہ آج گھر سے باہر جا رہی ہے۔ 4 سالہ جناب زینب کا ہاتھ پکڑا اور جناب زینب کو لے کر کمسینے میں فاطمہ چلی دربار کی طرف۔ شہزادی یہ 4 یا 5 سال کی زینب کو لے کر کے جا رہی ہیں۔ عجب نے شہزادی کی آواز ہے، یہ مدینہ ہے پھر شام ہوگا، یہاں بھی دشمن ہوں گے وہاں بھی دشمن ہوں گے۔ اے زینب، آج مدینے میں تمہیں فاطمہ تیار کر رہی ہے، اگر ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو تمہارے اوپر جو ستم ہوگا تیار ہو جاؤ۔ رسول کی بیٹی لے کر زینب کو دربار میں جا رہی ہے، اس سے بڑی قیامت آئے گی۔ رسول کی بیٹی دربار میں جائے اور زینب کو ساتھ لے کر جا رہی ہے رسول کی بیٹی۔ کون؟ فاطمہ۔ آنے والے امام صادق سے کہا، امام نے کہا کہاں گئے تھے؟ آئے نہیں صحابی سے۔ اس نے کہا مولا اللہ نے بیٹی دی ہے۔ امام نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ صحابی نے کہا فاطمہ۔ جیسے ہی کہا فاطمہ، امام نے سر کو 3 مرتبہ جھکایا، فرمایا فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ اس کے بعد جملہ فرمایا فلا تضربوها، دیکھو مارنا نہیں، فلا تضربوها، دیکھو مارنا نہیں، تکلیف نہ پہنچانا۔ کون؟ فاطمہ۔ امام صادق کوفے میں درس دے رہے تھے، مسجد کوفہ میں چاہنے والا دوڑا دوڑا آیا، کہا مولا بازار کوفہ میں قیامت آ گئی۔ امام صادق نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا مولا ایک خاتون سر پہ ایک بوجھ لے کر وزن لے کر گٹھری لے کر جا رہی تھی بازار کوفہ میں، وہ زمین پر گری۔ جب وہ زمین پر گری اس کو ظالم سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، ان قریب وہ قتل ہونے والی ہے۔ کہا کیوں گرفتار کیا، کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا مولا جب وہ گٹھری لے کر بازار کوفہ میں زمین پر گری، جب پہلو کے بل گری، اس کی آواز آئی لعن اللہ قاتلی فاطمہ الزہرا، اللہ کی لعنت و قاتل فاطمہ پر۔ جیسے ہی یہ سپاہیوں نے سنا اس کو اٹھا کر لے کر گئے۔ بس امام صادق نے درس و بحث کو چھوڑا، 2 رکعت نماز ادا کی، پروردگار اس نے میری ماں کو یاد کیا ہے، اسے رہائی دے دے۔ ابھی امام صادق نے دعا کی تھی، اسے رہائی مل گئی۔ وہ خاتون جب چھٹی آیا دوڑا دوڑا، مولا وہ چھوٹ گئی۔ امام نے فرمایا میرے پاس لے کر آؤ۔ لایا گیا۔ امام نے فرمایا بتا، جب کوئی زمین پہ گرتا ہے اپنے اپنوں کو یاد کرتا ہے، ماں باپ کو یاد کرتا ہے، آہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو جب زمین پہ گری تھی تو نے میری ماں کو کیوں یاد کیا؟ وہ رونے لگی، کہا مولا جب زمین پہ گری تو پہلو کے بل گری، جب پہلو میں چوٹ آئی تو مجھے آپ کی ماں فاطمہ یاد آئی، میں نے لعنت کی قاتل فاطمہ پر۔ اجر اللہ، چند منٹ زحمت تمام۔ کون؟ فاطمہ۔ مولا کائنات شب کی تاریکی میں مسجد میں گئے، کیا دیکھا؟ چند لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ موضوع گفتگو یہ تھا ایک شوہر کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کا شوہر بیوی کپڑا مانگے شوہر نہ دے پائے۔ مولا کائنات تاریکی میں سن رہے تھے، کسی نے کہا کہ بیوی اگر کوئی کھانا مانگے نہ دے پائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی۔ پیچھے سے فاتح خیبر نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت شوہر کے لیے یہ ہے فاتح خیبر موجود ہو، اس کی بیوی در و دیوار کے درمیان ہو اور وہ بچا نہ سکی۔ اجر اللہ، وہ علی کی مصیبت تھی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ جناب فاطمہ کو پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد نہیں تھا۔ سبت علیہ مصائب لو انا سبت الایام سرنا لیالیہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن کی شہادت ہو گئی۔ درد فاطمہ یہ نہیں ہے، درد فاطمہ تو یہ ہے جب علی آئے گھر میں، اے ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگ مدینے میں آپ سے سلام نہیں کرتے۔ بھائی یہ سننا تھا۔ علی نے یہی کہا شہزادی یہ قیامت نہیں ہے کہ سلام نہیں کرتے، قیامت تو یہ ہے علی جب سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دے، یہ ہے سبت علیہ مصائب۔ بھائی زحمت تمام کر رہا ہوں عزیزو، یہ ہے شہزادی کونین کی مصیبت، یہ ہے شہزادی کونین کی عظمت کہ مدینہ بعد رسول جس گھر پہ استقبال کرنا تھا وہاں لکڑیاں لے کر آ گیا۔ کون؟ رسول کی بیٹی۔ حضران گرامی، ایک دن مدینے میں ایسا بھی آ گیا کہ آگ اور لکڑی لے کر لوگ دروازے پہ جمع ہو گئے۔ سنیں عزیزو، بار بار دق الباب ہوا۔ ایک جملہ، آپ اہل دل ہیں،
سلمان گھر میں موجود، طلحہ زبیر موجود، مولائے کائنات گھر میں موجود۔ رسول کی بیٹی اٹھی، مولائے کائنات کو بلایا، کہا یا علی آج دروازے پر میں جاؤں گی۔ دیکھیں جی کیا قیامت مدینے میں آنے جا رہی ہے۔ مولائے کائنات نے کہا کہ شہزادی آپ کیوں جائیں گی، آپ کیوں جائیں گی؟ ہر مرد اگر گھر میں ہو خواتین درس میں نہیں جاتی، وہ بھی عرب کی غیرت، مدینے کی غیرت۔ کہا شہزادی آپ نہیں جائیں گے دروازے پر، ہم اور جائیں گے، سلمان چلے جائیں گے۔ کہا نہیں ابوالحسن آج میں دروازے پہ جاؤں۔ کیوں جائیں گے؟ کہا میں جا کے اگر وہ آواز دیں گے تو میری آواز، میرا لہجہ رسول کا لہجہ ہے، شاید انہیں میرا بابا یاد آ جائے، یہ ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ یہ سوچ کر رسول کی بیٹی گئی تھی کہ رسول کو یاد کر کے چھوڑ دیں گے، مگر قیامت تب آ گئی جب پشت در گئی، آواز آئی علی کو باہر نکالو۔ رسول کی بیٹی نے کہا علی نہیں جائیں گے، کہا نہیں نکالیں گے، دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ پھر بھی رسول کی بیٹی کو یقین نہ تھا، کبھی کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں پر رسول ناکا بنتا تھا؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں آ کر رسول السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہا کرتا تھا؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں پر جبرائیل آیا کرتے تھے؟ ظالم نے کہا ولو کان ہاکذا، کچھ بھی ہوگا آگ لگا دیں گے۔ پھر بھی رسول کی بیٹی کو یقین نہ تھا، دروازہ نہ کھولا۔ قیامت تو مدینے میں تب آئی جب آپ کے گھر دروازہ نہیں کھلتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ جب دروازہ نہیں کھلتا نا آپ کیا کرتے ہیں؟ آخر میں کوئی راستہ نہ ہو تو طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ مدینے کا چھوٹا معمولی دروازہ تھا، ظالم نے طاقت کا استعمال کیا، ایک مرتبہ پیچھے گیا، ورکل الباب بالرجل، روایت کہتی ہے ورکل الباب بالرجل، ارے پاؤں کی طاقت سے دروازے پر جب پاؤں مارا، ایک مرتبہ رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان آ گئی، ایک آواز نکلی یا فضا خذینی، اے فضا مجھے پکڑو، لقد واللہ قتل ما فی عشائی، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ بھائی یہ کہنا تھا، فضا دوڑی، اب جو شہزادی کو سنبھالنا چاہا، اسی دوران ظالم مولائے کائنات کو کھینچ کے لے کر جانے لگے۔ یہی وہ قیامت عزیزو، امام حسین نے عالم خواب میں کہا ہم آل محمد کی سب سے مصیبت پڑھو۔ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اکبر کے سینے برچی کا پھل لگ گیا، اصغر گلے پہ تیر لگ گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، شام غریباں خیمے جل گئے، زینب کی چادر چلی گئی، شام میں بے چادر گئی۔ کہا نہیں، امام حسین نے کہا ہماری سب سے بڑی مصیبت پڑھو۔ امام حسین وہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا ہمارے محمد کی سب سے بڑی مصیبت وہ تھی، ارے مادر و دیوار کے درمیان پڑی تھی، بابا کو لے کر جا رہے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی مدینے میں بچانے والا نہ تھا۔ اجل اللہ، امام حسین نے کہا ہمارے محمد کی سب سے بڑی مصیبت ہے، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ہر رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان، امام حسن نے امام حسین کو ساتھ بٹھایا، جناب ام کلثوم کو، جناب زینب کو زانو پر لیا، ماں غش میں پڑی تھی۔ راضی کہتا ہے اسی درمیان شہزادی کی آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی ایک مرتبہ محسن کو دیکھا شہید ہو گیا، دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے، علی کو لے کر جا رہے ہیں، بچے گریا کر رہے ہیں۔ اب رسول کی بیٹی سے رہا نہ گیا، پوچھا امام حسن سے اے بچو اینا ابوکم، تمہارا بابا کہاں چلا گیا؟ یہ کہنا تھا امام حسن نے کہا اماں بابا کو لے کر گئے، کہتے تاریخ کہتی ہے جس کا محسن شہید ہو گیا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے تاثرا خلفہم، اٹھی اور چلنا چاہی، کچھ دور چلی تھی، ذلت و اکبت علی وجہا، پاؤں ڈگمگائے، چہرے کے بر زمین پہ گری، اب زمین پہ گرنا تھا۔ ایک مرتبہ فریاد بلند کی واللہ لانشرن شعری، میں بال کھول دوں گی، ولازعنا قمیص رسول اللہ علی راسی، میں رسول کا پیرہن سر پہ رکھ لوں گی، فریاد کروں گی۔ بھئی یہ کہنا تھا مولانا کا سلمان جاؤ شہزادی کو واپس کرو۔ بازیزو سنیے کہ آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں، رسول کی بیٹی کی شہادت ہو گئی۔ سنیں عزیزو، آل محمد کی عجیب مصیبت ہے، پنجتن کو دفن کرنے والے نہ آئے، پیغمبر کو چند افراد، مولائے کائنات کو چند افراد، جناب فاطمہ کو چند افراد، امام حسن کو چند افراد، حسین کو کوئی نہ ملا۔
کوئی دفن کرنے والا آل محمد کو کبھی نہ ملا. ایسا بھی موقع آیا، اے علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل حنطنی فی اللیل دفنی فی اللیل. اے علی رات میں دفن کرنا، رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کفن دیجیے گا، رات میں حنوط کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتی کسی کو خبر ملنے پائے. آج جو ہمارے یہاں بعض لوگ خطا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ کا روضہ بنائیں گے، غلط ہے. جناب فاطمہ کی وصیت ہے فلا تعلن عہدہ، جب تک وقت کا امام نہیں آتا کسی کو نہیں پتا ہے فاطمہ کی قبر کہاں ہے، کون بنائے گا. یہ وصیت فاطمہ ہے، کسی کو علم نہیں ہے فاطمہ کا روضہ کہاں ہے. ہاں عزیزو وقت آ گیا. ایک جملہ سنیں عزیزو، مولا کائنات نے جناب فاطمہ کے جسم مبارک کو لیا، جانا چاہے حسنین نے گریہ کرنا شروع کر دیا. مولا نے امام حسین کا چہرہ دیکھا، اب جو کہا بیٹا خدا حافظی کر لو. امام حسن امام حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہیں لپٹائیں گی، جب تک ماں نہیں بلائیں گی ہم ماں کو خدا حافظی نہ کریں گے. بھائی یہ کہنا تھا، راوی کہتا ہے انت و حنت و انت و مدت یدیہا. ایک مرتبہ ایک آہ بھری فریاد کی اور ایک مرتبہ گریہ کیا. وضمتہما الی صدرہا ملی، ارے محبت کے ساتھ دونوں بچوں کو گلے لگا لیا. آواز قدرت آئی علی بچوں کو جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی. ہاں قیامت تو تب آئی جب علی لے کر جب فاطمہ کو چلے، قبر پہ لا کر رکھ دیا. ایک جملہ کہا یا قبر ہذہ ودیۃ رسولک، اے قبر یہ علی رسول کی امانت کو تیرے حوالے کرنے آیا ہے. اور یہ کہنے کے بعد قبر سے کہا یا رسول اللہ ہذہ ودیتک، یہ تمہاری ودیت، یہ تمہاری امانت علی لے کر آیا ہے. مگر یا رسول اللہ جب میرے گھر گئی تھی تو فاطمہ گلاب کی طرح کھل رہی تھی. اب جو علی لے کر آیا ہے پہلو شکستہ ہو گیا، کمر خمیدہ ہو گئی. ستنبئک ابنتک، ان قریب بیٹی بتائے گی امت نے کیا کیا ستم کیا ہے. ماتم حسین.